بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے اور آج آپ نے لانگ کویسچن 4 اور 5 غزوہ تبوک کا کرنا ہے۔ تو لانگ کویسچن 4 ہے، رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ کر 20 روز تک دشمن کے منتظر رہے، لیکن مسلمانوں کی منتظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتظار کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کی جرت مندانہ دلیرانہ پیش قدمی کا کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھنا کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس قیام کے دوران ایلا کے عیسائی سردار، ایلا جو ہے یہ اردن کا پرانا شہر ہے، کہ عیسائی سردار یوحنا نے اطاعت قبول کی اور جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جو نان مسلم لوگ مسلم کنٹری میں رہنے کا ٹیکس دیتے ہیں اس کو جزیہ بولتے ہیں۔ بعض اور عیسائی سردار بھی حاضر خدمت ہوئے اور جزیہ دینے کے وعدے پر انہیں امان دی گئی۔ یعنی امان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اب آپ سے جنگ نہیں ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دن تک سرحد پر قیام سے رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ حوصلے مین ہمت، پست مین کم ہو جانا، اور انہوں نے بغیر لڑائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر مدینہ منورہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ کیا ہوتا ہے؟ پرتپاک، پرجوش استقبال کیا۔ استقبال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش آمدید کہنا۔ تو اسٹوڈینٹس اس لانگ کویسچن 4 میں بتایا گیا ہے کہ رومی فوج مقابلے کے لیے کیوں نہ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے مقام پر پہنچنے میں مدینہ سے تبوک تک 15 دن لگے تھے، اور آپ نے پچھلے کویسچن میں پڑھا تھا کہ کس ہمت اور طاقت سے اور عزم سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل سفر طے کیا تھا، 805 کلومیٹر کا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام پہ پہنچے اور وہاں پر 20 دن تک، یعنی ان کو پتہ تو تھا کہ شام پہ انہوں نے شام کی سرحد پر انہوں نے فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر 20 دن تک ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن یہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارد گرد کے جو حکمران تھے، فرمانروا تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے، تو جب حضرت دہشہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تھے، تو وہ ہرقل نے جب وہ خط دیکھا تھا نا، تو وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر، یعنی وہی ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی ساری کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اسی میں عافیت جانی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی مقابلے کے لیے جائے نہ۔ اصل وجہ یہ تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں ٹھہرے، تو پھر ارد گرد کے جو لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ جیسے ایلا آپ کو بتایا کہ ایک پرانا شہر ہے اردن کا، اس کا دوسرا نام عقابہ بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو عیسائی سردار تھا ایلا کا، یوحنا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی اور ان کو جزیہ دینے پہ رضامند ہو گیا تھا۔ اسی طرح اس کی دیکھا دیکھی اور بھی جو عیسائی سردار تھے انہوں نے بھی جزیہ دینے کا وعدہ کیا اور امان حاصل کر لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ جزیہ دے دو گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں آ جاؤ گے، یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تو جب وہ 20 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے استقامت، ہمت، حوصلے سے بیٹھے رہے، تو پھر یہ دیکھ کے ان کی استقامت، مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جرت مندانہ پیش قدمی کو دیکھ کر رومیوں کے حوصلے کم ہو گئے تھے۔
تو ان میں، اور ایک تو آپ کو بتایا کہ ہرقل کے مائنڈ میں تھا، ذہن میں تھا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے، تو اس لیے بھی ان کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، اور انہوں نے ان میں مقابلے کی ہمت ہی نہ رہی، اور انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ بغیر لڑائی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، یعنی اپنی شکست انہوں نے قبول کر لی۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی بغیر لڑائی کے جو فتح نصیب ہو گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ جو ہیں وہ واپس چلتے ہیں۔ تو جب عورتوں، بچوں، بچیوں کو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی، تو انہوں نے بالکل ویسے ہی آپ کا استقبال کیا جیسے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، اور وہی اشعار انہوں نے پڑھے۔ وہ کیا اشعار تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو انہوں نے بھرپور طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج کا استقبال کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 5 ہے غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یعنی اس کے کیا اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ تبوک میں اگرچہ عملاً مسلمانوں کی عیسائیوں سے جنگ نہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ بہت آزمائش کی گھڑی تھی۔ قرآن حکیم نے سورۃ توبہ میں اسے ساعۃ العسرہ کہا ہے، یعنی اب یہ ساعۃ العسرہ جب آپ آنسر لکھیں گے تو اس کو مارکر سے آپ نے لکھنا ہے، یعنی مشکل ترین گھڑی، اور یہ مشکل ترین گھڑی ورڈ کو بھی آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کے درج ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1 ہے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2 رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، کم ہو گئے، حوصلہ مین ہمت۔ نمبر 3 گرد و نواح، ارد گرد یا آس پاس کی عیسائی آبادی پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ رعب و دبدبہ کیا ہوتا ہے؟ شان و شوکت، عظمت۔ نمبر 4 بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جزیہ آپ کو بتایا کہ وہ نان مسلم جو ٹیکس دیتے ہیں ایک مسلمان ملک میں رہنے کا، اس کو بولتے ہیں جزیہ۔ نمبر 5 اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کیا ہوتا ہے؟ سچائی کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لے گئے اسلامی فوج کو، تو پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اس جنگ کو ساعۃ العسرہ کہا گیا ہے، اور اس جنگ کا اس غزوہ کا ایک اور بھی نام ہے، اس کو غزوہ فاضحہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ فاضحہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں منافقوں کو اس غزوہ میں شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، تو اس لیے اس کو غزوہ فاضحہ بھی بولتے ہیں۔ غزوہ فاضحہ کا مطلب کیا ہے؟ رسوا کرنے والا غزوہ، یعنی اس میں اس کے بعد جو ہیں رومی جو ہیں اور یا عیسائی ہیں وہ بہت زیادہ رسوا ہوئے۔ تو اسلامی تاریخ میں اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کا کیا سب سے پہلا اثر تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، یعنی مسلمانوں میں ظاہری بات ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، اور وہ لوگ 40,000 کی تعداد میں تھے، لیکن وہ پھر بھی مقابلے کے لیے نہ آئے، اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 روز قیام کیا تھا، اور ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آئے، تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اور نمبر 2 والا اس کا کیا تھا کہ رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، دلیرانہ ان کے پیش قدمی اسلامی فوج کی دیکھی، تو ان کے حوصلے جو ہیں وہ کم ہو گئے، ان کی ہمت کم ہو گئی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر حق اور سچ پہ ہوں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 3 والا تھا کہ گرد و نواح کی عیسائی آبادی، یعنی آپ نے یہ لانگ کوسچن 4 میں پڑھا کہ ارد گرد کے ویسے ہی جو علاقہ عیسائی سردار یوحنا یا اس کی دیکھا دیکھی اور عیسائی سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لی، تو ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا رعب بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سپر پاور نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج یا مسلمان جو ہیں وہ سپر پاور ہیں۔ اور بہت سے سرحدی قبائل نے
یعنی صرف عیسائیوں نے ہی نہیں اور بھی ارد گرد کے جو سرحدی قبائل جو نان مسلم تھے انہوں نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی. تو اٹ مینس یعنی جب انہوں نے اطاعت قبول کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے انڈر ہو گئے. اور اس طرح ان سارے اقدامات سے جو اسلامی سلطنت ہے جو اسلامی حکومت ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھنے لگی اور لوگ جو ہیں دیکھنے لگے کہ اسلام واقعی ایک سچا مذہب ہے. تو اس وجہ سے بہت سے جو لوگ تھے اس کی سچائی کو اسلام کی سچائی کو دیکھ کے مسلمان ہونے لگے. اسٹوڈینٹس آپ کی ڈائری ہے کہ لرن کرنا ہے یہی والا آپ نے لانگ کوشچن 4 اور 5 اور اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے. بار بار آپ سے ہینڈ رائٹنگ کا کہتی ہوں. ڈیٹ کا خیال رکھنا ہے کہ ود ڈیٹ آپ نے کام کرنا ہے. جو جس دن کام کروایا جائے اسی ڈیٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور مارجن لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے اور خوش خطی کی صورت میں آپ نے سارے کویسچنس نوٹ کرنے ہیں.